اس قدر صحابہ کرام کو آقا سے محبت تھی، اور اتنی محبت تھی کہ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ کل بروز محشر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا چاہنے والا نہ ہوگا، باپ بیٹے کو نہ پہچانے گی، ماں بیٹی کو نہ پہچانے گی، بھائی بھائی کو نہ پہچانے گی، دوست دوست کو نہ پہچانے گا، ہر ایک دوسرا جو ہے دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ یا رسول اللہ بروز محشر آپ کہاں ہوں گے؟ یا رسول اللہ آپ بروز محشر کہاں ہوں گے؟ اللہ اللہ، عاشقوں کو قرار نہیں آ رہا ہے، عاشقوں کو چین نہیں آ رہا ہے، دنیا میں نبی کے قریب ہے، چاہ رہے ہیں کہ کل عالم آخرت میں بھی نبی کے قریب رہیں، کل عالم آخرت میں بھی نبی کے قریب رہیں، یعنی دل یہ چاہ رہا ہے کہ بروز محشر بھی نبی کے قریب رہیں، وہاں بھی دور نہ رہیں۔ تو صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ بروز محشر آپ کہاں ہوں گے؟ میں کہاں تلاش کر رہا ہوں گا؟ اللہ اللہ، جبکہ پوری دنیا نفسی نفسی کے عالم میں ہوگی، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز محشر جو ہے مجھے 3 جگہ تلاش کر لینا۔ اللہ اکبر، شریف ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے وہ مقام وہ جگہ جہاں ذکر مصطفیٰ ہو، ذکر خدا ہو، وہ مقام جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جنت کی کیاریوں میں سے یہ کیاری ہے، اور جس جگہ ذکر مصطفیٰ ہو سال بھر تک رحمت و انوار کی بارشیں ہوتی اللہ کی، سبحان اللہ، ہے نا؟ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ وسلم علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات آج مجھ سے پیش رو آپ نے ہمارے علماء، ہمارے شعراء، ہمارے خطیب، ان سے آپ نے شاندار جاندار خطابت و اشعار سماعت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہم غلامان مصطفیٰ کو ذکر مصطفیٰ منانے کی توفیق بخشے، اور ہم ہمیشہ ذکر مصطفیٰ کریں، اس لیے کہ یہ سنت الہیہ رب نے عالم ارواح میں منایا تھا۔ الحمدللہ، تو پتہ یہ چلا یہ جو سنت الہیہ مناتا ہے یعنی ذکر مصطفیٰ کرتا ہے، وہاں پھر عید میلاد النبی کو سجاتا ہے اور مناتا ہے، اپنے علماء کو بلاتا ہے، اپنے خطیب کو بلاتا ہے۔ الحمدللہ، وہ انسان کے مال میں، دولت میں، بچوں میں، سب میں بے پناہ برکتیں ہوتی ہے، اور آنے والی نسلیں سنور جاتی ہے، آنے والی نسلیں سنور جاتی ہے، اس لیے کہ زندہ وہی ہے جو ذکر مصطفیٰ کرتا ہو، دل اسی کا زندہ ہے جو ذکر مصطفیٰ میں مشغول ہو، وہی دل زندہ ہے، ورنہ وہ مردہ ہے۔ حضرات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء بڑا ہی شاندار آپ نے ان سے خطابت و اشعار سماعت کی، اور الصلاة والسلام عليك يا رسول الله۔ دو اشعار ہم بھی پڑھیں، 2-3 اشعار۔ سرور کہوں کہ مالک، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سب لوگ پڑھیں تو دل مچلا ہے کہ ہم ہی پڑھ رہے ہیں۔ سرور کہوں کہ مالک مولا
کہوں تجھے سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے زیبا کہوں تجھے تیری تو وصف عیب تنا ہی سے ہے بڑی تنا ہی سے ہے بڑی تیری تو وصف عیب تنا ہی سے ہے بڑی تنا ہی سے ہے بڑی تیری تو وصف عیب تیری تو وصف عیب تنا ہی سے ہے بڑی حیران ہوں میری شاہ کیا کیا کہوں تجھے کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میری شاہ کیا کیا کہوں تجھے ایک شعر لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے مولا کہوں تجھے درش پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ وسلم علیہ یا رسول اللہ دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے سبحان اللہ نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے میں قادری فقیر ہوں میرا پیر غوث اعظم ہے سبحان اللہ
میں قادری فقیر ہوں، میرا پیر غوث اعظم ہے، لحد سے مردے کو بھی زندہ نکال دیتا ہے، سبحان اللہ لحد سے مردے کو بھی زندہ نکال دیتا ہے۔ الحمدللہ۔ ایک بڑا درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم سلوری صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول پاک کی زندگی بہترین نمونے عمل ہے۔ کیا مطلب؟ آقا کا طریقہ بہت اچھا ہے، چلنا بہت اچھا ہے، اٹھنا بہت اچھا ہے، بولنا بہت اچھا ہے، میرے نبی کی نگاہیں بہت اچھی ہے، میرے نبی کا بولنا بہت اچھا ہے، یعنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعلیٰ ہیں، اتنے اعلیٰ ہیں، اتنے اعلیٰ ہیں کہ نور اعلیٰ نور ہے، اتنے اعلیٰ ہیں کہ نور اعلیٰ نور ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ میرے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو رب تبارک و تعالیٰ بھی میرے نبی سے محبت کرتا ہے، رب کے فرشتے بھی نبی سے محبت کرتے ہیں، اور اس قدر محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر محبت کرتا ہے کہ نبی پاک پر درود پاک پڑھ رہا ہے، رب کے فرشتے بھی درود پاک پڑھ رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے محبت کر رہا ہے، وہ محبوب ہمیں عطا کیا، وہ محبوب ہمیں اور آپ کو عطا کیا، ایسا محبوب، لاجواب محبوب جو اس محبوب کا جواب ہی نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا اچھا محبوب عطا کیا، اللہ اکبر، جو رات کے عالم میں ہمارے لیے ہوئے، رات کے سناٹے میں ہمارے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ جاری کرے، رات کے سناٹے میں رب تبارک و تعالیٰ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہماری بخشش کی سفارش کرے، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کو نبی پاک سے اس قدر محبت تھی، اس قدر محبت تھی، اللہ اکبر، کہ میرے آقا سروری کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ وضو کرتے صحابہ کرام چاروں طرف سے کھڑے ہو جاتے، اللہ اللہ، یہاں تک کہ میرے آقا جب کلی کرتے تو صحابہ کرام ان پانیوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے، اپنے چہرے پر لگاتے، اپنے بدن پر ملتے، اپنے کپڑوں میں ملتے، یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام جو پیچھے رہ جاتے، اللہ اللہ، تو معلوم ہوتا کہ میرے آقا نے ابھی وضو فرمایا ہے، تو صحابہ آتے اپنے ساتھیوں کے ہاتھ سے ہاتھ میں ملاتے، اللہ اللہ، وہ بھی اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں کو ملتے، اپنی بدن پر ملتے۔ اس قدر صحابہ کرام کو آقا سے محبت تھی، اور اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ کل بروز محشر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا چاہنے والا نہ ہوگا، باپ بیٹے کو نہ پہچانے گی، ماں بیٹی کو نہ پہچانے گی، بھائی بھائی کو نہ پہچانے گی، دوست دوست کو نہ پہچانے گا، ہر ایک دوسرا جو ہے دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ یا رسول اللہ بروز محشر آپ کہاں ہوں گے؟ یا رسول اللہ آپ بروز محشر کہاں ہوں گے؟ اللہ اللہ، عاشقوں کو قرار نہیں آ رہا ہے، عاشقوں کو چین نہیں آ رہا ہے، دنیا میں نبی کے قریب ہے، چاہ رہے ہیں کہ کل عالم آخرت میں بھی نبی کے قریب رہیں، کل عالم آخرت میں بھی نبی کے قریب رہیں، یعنی دل یہ چاہ رہا ہے کہ بروز محشر بھی نبی کے قریب رہیں، وہاں بھی دور نہ رہیں۔ تو صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ بروز محشر آپ کہاں ہوں گے؟ میں کہاں تلاش کر رہا ہوں گا؟ اللہ اللہ، جبکہ پوری دنیا نفسی نفسی کے عالم میں ہوگی، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز محشر جو ہے مجھے 3 جگہ تلاش کر لینا، اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں 3 جگہوں میں سے جو ہے کسی ایک جگہ مل جاؤں گا، کہیے سبحان اللہ، 3 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ مل جاؤں گا، اللہ اللہ۔ صحابہ کرام کو کتنا عشق تھا، کتنی محبت تھی، کس قدر محبت کرتے تھے، اللہ اکبر۔ آج ہمیں بھی تو اس کی طرح محبت ہونی چاہیے، اللہ اللہ، نبی کے نام پر، نبی کی بارگاہ میں، نبی کے قدموں پر جو ہے اپنی جان کو قربان کرتے، جب جان کی باری آئے جان قربان کرے، مال کی باری آئے مال قربان کرے، اولاد کی باری آئے اولاد قربان کرے۔ صحابہ نے تو یہی نہ کیا نا،
صحابہ کرام نے تو یہی کیا ہے. الحمدللہ. اللہ اکبر. صحابہ کرام کا زمانہ ہے. اللہ اللہ. رسول پاک کا زمانہ ہے. صحابہ کرام جو ہے اللہ اللہ یہاں تک ایک منادی جو ہے ندا لگاتا ہے. پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ. آج کا مسلمان جو ہے عالم غفلت میں سویا جا رہا ہے, سوتا چلا جا رہا ہے, سوتا چلا جا رہا ہے. اور اس قدر سو رہا ہے, اس قدر سو رہا ہے کہ کفار و مشرکین جو ہے ہماری مساجد پر غالب ہو رہے ہیں, ہماری درگاہوں پر غالب ہو رہے ہیں, ہمارے جو مراکز پر غالب ہو رہے ہیں. کفار و مشرکین غالب ہو رہے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ آج ہم جو ہے پکارتے کہتے ہیں کہ ہماری مسجدیں تباہ ہو رہی ہے, ہمارے درگاہیں تباہ ہو رہی ہے. لیکن آج عالم یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ سے جو ہے ہم نے خود ہی جو ہے مسجدوں کو ویران کر دیا, اپنی مراکز کو ویران کر دیا, اپنے اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا. عالم یہ ہے کہ مسجد میں فقط کتنے آدمی نظر آتے ہیں؟ 5 آدمی نظر آتے ہیں. یعنی زیادہ سے زیادہ جو ہے اگر ہوگا تو ایک صف نظر آئے گا, اس سے زیادہ نظر نہیں آتا ہے. مسلمان جو ہے بالکل جو ہے اپنی مسجدوں کی حفاظت خود نہیں کر رہا ہے اور لوگوں کو بلا بھلا کہتا ہے, جبکہ اسے چاہیے کہ اپنی مسجدوں کو بھرے, اپنی مسجدوں کو آباد کرے, اپنی مراکز کو آباد کرے. الحمدللہ جب ہم اس کو آباد کریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے ہمیں تباہ و برباد ہمیں تباہ و برباد کر دے. بلکہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ. تو صحابہ کرام کہتے یا رسول اللہ کہاں تلاش کروں گا؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ میں مل جاؤں گا, وہاں تلاش کر لینا. صحابہ کہتے یا رسول اللہ اور تینوں جگہ کون سی جگہ ہوں گی؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں اس وقت جو ہے یعنی جب لوگ نفسی کے عالم میں ہوں گے تو میں آب کوثر پر ہوں گا, یعنی اپنی امتی کو آب کوثر پلا رہوں گا, آب کوثر کا جام پلا رہا ہوں گا, وہاں تلاش کر لینا. کہا یا رسول اللہ دوسری کون سی جگہ ہوگی؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں دوسری جگہ وہ ہوگی جہاں میرے امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے, وہاں مجھے تلاش کر لینا. یعنی میں اپنی امتی کے لیے جو درود پاک اگر پڑھے ہوں گے تو میں جو اس میزان پر اس کے پڑھے ہوئے درود پاک کو رکھ رہا ہوں گا, اور میری امتی جو ہے یہ سب کے سب آگے نکل رہے ہوں گے, فتح ان کی ہو رہی ہوگی. الحمدللہ. اور اس کے بعد جو ہے میں صحابہ پوچھتی یا رسول اللہ تیسری کون سی جگہ ہوگی؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ جگہ پلسرات ہوگی, وہ پلسرات ہیں. الحمدللہ. اس وقت میرے امتی جو ہیں جب پلسرات سے گزر رہے ہوں گے تو میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ یہ عرض کر رہا ہوں گا رب سلم امتی اور رب سلم امتی, رب سلم امتی. اے رب میری امت کو جو میری امت کو معاف کر دے, اے رب میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے. ان 3 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ تلاش کر لینا, میں وہاں ضرور مل جاؤں گا. اللہ اکبر. صحابہ کرام کو کتنی محبت تھی, کتنا عشق تھا صحابہ کرام کو. الحمدللہ. آج عالم یہ ہے کہ نبی سے محبت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی زمانی محبت کرتے ہیں. عالم یہ ہے کہ نہ نماز سے محبت ہے, نہ قرآن سے محبت ہے, نہ حدیث پاک سے محبت ہے, نہ اللہ کے رسول سے محبت ہے, نہ رب سے محبت ہے, نہ رب کے رسول سے محبت ہے. جب ہمیں یہ چاہیے کہ جو رب سے محبت کرے گا, رب سے رب رسول کے محبت کرے گا تو انسان نماز بھی پڑھے گا, زکات بھی دے گا, حج بھی کرے گا, اور جب جنگ کا موقع آئے گا تو الحمدللہ اسلام کے نام پر اپنی جان کو قربان بھی کرے گا. سبحان اللہ. اپنے جان کو قربان بھی کرے گا. الحمدللہ. میں بتانا چاہتا ہوں دیکھیے صحابہ کرام ہے اللہ اکبر, صحابہ کرام کا زمانہ ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں جو ہے اللہ اللہ ایک منادی ندا دے رہا ہے. حضرت بلال ندا دے رہے ہیں الجہاد 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 کا ندا دے رہے ہیں. اتنے ہی درمیان میں جو ہے یہ باپ بیٹے جو ہیں, 2 باپ بیٹے ہیں, ایک ہی روم میں رہ رہے ہیں. اب بیٹا جو کہہ رہا ہے اب جو جنگ کا جب اعلان ہوا ہے تو بیٹا کہتا ہے کہ میں جنگ میں جاؤں گا, والد گرامی کہتے کہ میں جنگ میں جاؤں گا. اللہ اکبر. یہاں تک کہ جو ہے دونوں باپ بیٹے جو ہے کہہ رہے ہیں کہ میں جنگ میں جاؤں گا, اولاد کہہ رہا ہے کہ میں جنگ میں جاؤں گا. تو اس کے بعد دونوں میں کوڑا اندازی ہوتی ہے. جب کوڑا اندازی ہوتی ہے تو اس کے بعد بیٹے کا نام آتا ہے. کس کا نام آتا ہے حاجی صاحب؟ حاجی صاحب
کس کا نام آتا ہے؟ بیٹے کا نام آتا ہے. جب بیٹے کا نام آتا ہے الحمدللہ، اب اس کے بعد بیٹا کہتا ہے نہیں میں جاؤں. لیکن والد گرامی کا شوق اس قدر بیدار ہے. ہر کوئی چاہتا تھا صحابہ کرام کے زمانے میں کہ میں شہادت کا جام دوں. ہر کوئی چاہتا تھا. اولاد الگ چاہتی تھی کہ میں شہادت کا جام دوں، اور والدین الگ چاہتے تھے کہ میں شہادت کا جام دوں، اور مائیں الگ چاہتی تھی کہ میرا اولاد شہادت کا جام دیے. یہاں تک کہ مائیں، یہاں تک کہ بیویاں الگ چاہتی تھی کہ میرا شوہر جو ہے شہادت کا جام دیے. ہر کوئی یہی چاہتا تھا. یہ سب کے سب میرے گھر والے سب کے سب اگر دنیا سے جائیں تو شہادت کا جام پی کر کے جائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہر کوئی یہی چاہتا تھا کہ دنیا سے جائیں تو میرے گھر والے یہ سب کے سب جو ہے شہادت کا جام پی کر کے جائیں. الحمدللہ سب کو شوق یہی بیدار لیتا تھا، کیونکہ مرنا سب کو ہے، دنیا سے جانا سب کو ہے. تو جانے والا جب جاتا ہے تو دل میں یہ شوق ہوتا ہے کہ ہماری موت ہو تو بیکار موت نہ ہو، ہماری موت ہو تو وہ موت ہو جس سے اللہ بھی راضی ہو، رب کے رسول بھی راضی ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. الحمدللہ رب بھی راضی ہو، رب کے رسول بھی راضی ہو، ایسی ہماری موت آئے. الحمدللہ اس طریقے سے جو ہے اب یہ صحابہ کرام یہ دونوں کے دونوں جو ہے دونوں صحابہ تھے، اولاد بھی صحابہ، والدین بھی صحابہ، یہ سب کے سب جو ہے یہ دونوں جب پورا اندازی کی تو لڑکے کا نام آیا. لیکن شہادت کا جام جو ہے اتنا جو ہے یہ نشہ سوار تھا، اس قدر شہادت کا جام کے اس قدر نشہ سوار تھا کہ والد گرامی کہتے ہیں اس کے کہ نہیں تم چلو دربار رسالت میں. رسول پاک جو کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ. آقا جو کہہ دیں گے میں مان لوں گا، آقا جو کہہ دیں گے میں مان لوں گا. الحمدللہ یہ دونوں جو ہے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے ہیں، دربار رسالت میں پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کی پیغمبر میں چاہتا ہوں. اولاد والد گرامی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں جنگ میں جاؤں، لیکن میرا اولاد کہتا ہے کہ میں جنگ میں جاؤں. اسی درمیان میں جو ہے یہ اولاد کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ ہمارے والد گرامی نے کوڑا اندازی کی، لیکن کوڑا اندازی کرنے کے بعد ہمارا نام آیا ہے. کس کا نام آیا ہے؟ ہمارا نام ہے. ہمارا نام آیا ہے. یا رسول اللہ اے اللہ کے پیارے نبی ہمارا نام آیا ہے. میرے آقا مسکرانے لگتے ہیں، پیارے آقا مسکراتے ہیں. میرے آقا کا مسکرانا لاجواب، میرے آقا کا مسکرانا لاجواب. میرے آقا جب مسکراتے تھے اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات جو ہے ایسا ہوا کہ میں چراغ جو ہے میں کپڑے کو سل رہی تھی. جب کپڑے سل رہی تھی تو چراغ گل ہو جاتا ہے. جب گل ہوتا ہے اتنی ہی درمیان میں ہماری سوئی بھی ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اتنی ہی درمیان میں پیارے آقا تشریف لاتے ہیں. اور لانے کے بعد جو ہے جیسے میرے آقا تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد جو ہے کمرہ منور ہوتا ہے. اور میں آقا پوچھتے ہیں عائشہ کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ سوئی گم ہو گئی ہے. میرے آقا مسکراتے ہیں، جیسے مسکرانا ہوا کہ کمرہ اس قدر جو ہے روشن یعنی نور سے منور ہوا کہ پورا کمرہ روشن ہو گیا. حضرت عائشہ فرماتی ہے اس روشنی میں میں نے اپنی سوئی کو تلاش، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سوئی کو تلاش کر لی. تو میرے آقا مسکرا رہے ہیں. میرے آقا جب مسکراتے ہیں الحمدللہ تو میرے آقا کا مسکرانا نہ جاؤ. صحابہ کرام اسی مسکراہٹ پر اپنے جان کو قربان کرتے تھے، جان کو نشاور کرتے تھے. اس قدر محبتی صحابہ کرام کو الحمدللہ. اب اس کے بعد جو میرے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں اب اس شخص کو اس کے والد اس بچے کے والد کو کہتے ہیں کہ نہیں یہاں جوان جہاد میں جوان آدمی کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ جوان آدمی کی ضرورت ہے. آج کا عالم یہ ہے کہ بوڑھا باپ کہتا ہے کوئی معاملہ ہوتا ہے تو بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کو گھر کے اندر چھپاتا ہے. نہیں تم مت جاؤ، ہم بوڑھا ہیں، ہم جائیں گے، ہمیں کچھ ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں. ایسی کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ حاجی صاحب کہتا ہے، یہی کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. ہاں مجھے کچھ ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں، ابھی تم جوان ہو، تم کو جینا ہے، زندگی میں زندہ رہنا ہے. میں کہتا ہوں ارے آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. یہ پتا نہیں ہے کہ ہم ابھی بول رہے ہیں ابھی ہم دنیا سے چلے جائیں، ابھی ہماری آوازیں بند ہو جائیں، ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، ہماری سماعت بند ہو جائے، ہمارے جسم کا ہر نس نس سب کے سب بند ہو جائے. ہمیں خبر ہی نہیں. یہاں تک کہ آپ دیکھ رہے اپنی نگاہ
گا، بچہ بھی جا رہا ہے، جوان بھی جا رہا ہے، بوڑھا بھی جا رہا ہے، عورتیں بھی جا رہی ہیں، ہر کوئی جا رہا ہے، نفسی نفسی کی دنیا میں جو ہے سب کے سب جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی باپ کہتا ہے اپنے بیٹے سے نہیں بابو تم گھر میں رہو ہم دیکھ لیتے ہیں. کیا کہتا ہے؟ ہم دیکھ لیتے ہیں. نہیں، لیکن جبکہ یہ چاہیے اللہ اللہ صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا، صحابہ کرام کا جو طرز عمل تھا، صحابہ کرام کا جو طرز تمدن تھا، صحابہ کرام کا جو چلنا تھا، صحابہ کرام کا جو بولنا تھا، صحابہ کرام کا جو عشق تھی، جو محبت ہے، اس محبت کو جو ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے اپنے دلوں میں جگہ دے اور اپنے دلوں میں سجائے. جب بھی دنیا سے جائے تو شہادت کا جام پی کر کے جائیں. سبحان اللہ. جب بھی دنیا سے جائیں تو شہادت کا جام پی کے جائیں. الحمدللہ اسلام کے نام پر، الحمدللہ قرآن کے نام پر، الحمدللہ اپنے مذہب کے نام پر، الحمدللہ اپنے مساجد کے نام پر، الحمدللہ اپنے مراکز کے نام پر، الحمدللہ رب و رسول کے نام پر جان جائے ایمان نہ جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جان جائے ایمان نہ جائے. الحمدللہ یہ ہمارا عشق ہو، یہ ہماری محبت ہو، یہ ہماری عقیدت ہو، یہ ہماری انسیت ہو نبی پاک سے. الحمدللہ. اب اس کے بعد میرا آقا مسکراتے ہیں، مسکرانے کے بعد فرماتے ہیں نہیں یہ جوان جائے گا. کیا فرمایا؟ جوان جائے گا. اللہ اکبر. والد گرامی کا عشق بھی جو ہے بالکل شباب پر تھا، یعنی اس قدر شباب پر تھا وہ چاہتے تھے کہ میں شہادت کا جام پیوں، ہے نا. والد بوڑھا باپ جو یہ چاہ رہا ہے کہ میں شہادت کا جام پیوں، یہ جوان اولاد بھی یہی چاہ رہی ہے کہ میں شہادت کا جام پیوں. اللہ اکبر. کس قدر محبت تھی اللہ اللہ صحابہ کرام کو اس اسلام مذہب اسلام سے. اس لیے اے لوگوں میں کہنا چاہتا ہوں اسلام کی فطرت قدرت نے لچک دی، اسلام کی فطرت قدرت نے لچک دی. تم جتنا ہی دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا. اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا. تم جتنا تراشو گے اتنا ہی سیوا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تم جتنا تراشو گے اتنا ہی سیوا ہوگا. ایسے اے لوگوں میں کہنا چاہتا ہوں، اے میرے بھائی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ اپنے اقابر کے طریقے کو اپنائیں، اپنے اسلاف کے طریقے کو اپنائیں، اپنے بزرگوں کے طریقے کو اپنائیں، اپنے پیر مرشد کے طریقے کو اپنائیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی جب ان کے طریقے کو اپنا لیں گے تو ہم جو ہے انشاءاللہ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول و محبوب ہو جائیں گے. یعنی کیا مطلب؟ رب کی بارگاہ میں مقبول محبوب ہو جائیں گے. رب ہمیں اپنا محبوب بنا، رب ہمیں اپنا دوست بنا لے گا. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آئیے سرکار سرگاہی کی بارگاہ میں سرگاہی کی دھرتی پر آئیے. سرکار سرگاہی رحمت جو ہے الحمدللہ آپ کا تمام طور طریقہ جو ہے نبی پاک کے طریقے کے مطابق تھا. تمام طور طریقہ میرے آقا حضرت سرکار دارا تیغلی شاہ رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر. آپ جو طبیعت آپ کی علیل تھی، طبیعت علیل تھی. بس اسی بات کو تحت سمیٹنے کی کوشش کروں اپنی گفتگو پر. الحمدللہ آپ کی طبیعت علیل تھی اور اس وقت جو ہے آپ کو باتھ روم کا حاجت ہوا. آپ باتھ روم جاتے ہیں، جب باتھ روم جاتے ہیں تو جانے کے بعد جو ہے اللہ اکبر وہاں جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ میرے سر پر ٹوپی نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ٹوپی نہیں ہے. میرے سر پر کیا نہیں ہے حاجی صاحب؟ ٹوپی نہیں ہے. میرے سر پر ٹوپی نہیں ہے. اللہ اکبر. سرکار سرگاہی جو ہے اللہ اللہ. اب اس وقت جو ہے یہ دیکھ کر ایک کروں تو کیا کروں، لیکن اتنے ہی درمیان میں دیکھتے ہیں کہ کدو کا پیڑ جو ہے لگا ہوا ہے. یہ سب کے لیے وہ بول رہا ہوں میں آپ کو، یہ تمام بزرگوں کے لیے بول رہا ہوں، جوانوں کے لیے، اپنی ماں بہنوں سب کے لیے بول رہا ہوں. آج عالم یہ ہے کہ ہماری ماں بہنیں جو ہے یہ بھی ننگے سر تمام کام کو انجام دیتی ہے. دیکھیے میں بتانا چاہتا ہوں حضرت سرکار سرگاہی رحمت اللہ علیہ جب باتھ روم پہنچے ہیں ان کے سر پر ٹوپی نہیں ہے. اب احساس ہوتا ہے کہ میں ننگے سر جو ہے اپنے حاجت کو پورا کروں. نہیں، آپ جو ہے اسی وقت جو ہے کیا کرنا ہے، کدو کا پیڑ لگا ہوا تھا اور اس کدو کے پیڑ کے پتے کو توڑا اور پتے کو توڑ کر کے اپنے سر پر رکھا. اپنے حاجت سے پھاڑی ہوئے، اپنے حاجت سے پھاڑی ہوئے. کیا مطلب؟ یعنی سر پر ٹوپی رکھنا یہ سنت مصطفیٰ ہے. سر پر ٹوپی رکھنا یہ سنت مصطفیٰ ہے. اور سر میں امامہ باندھنا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے.
الحمدللہ. امامہ بھی سنت مصطفیٰ ہے, ٹوپی باندھنا بھی سنت مصطفیٰ ہے, الحمدللہ. اب اس کے بعد سرکار رسول کا ہی جو ہے وہاں سے جب نکلتے ہیں, نکلنے کے بعد اپنی ضروریات کو پورا کر کے جب نکلتے ہیں تو اپنے مرید خاص سے جو ہے خاتم خاص دراصل حسین رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ بابو ہماری طبیعت نہ علی تھی, تمہاری تو طبیعت علی نہیں تھی. تم تو دیکھ رہے تھے ہمارے سر پر ٹوپی نہیں ہے نا, تم تو دیکھ رہے تھے کہ ہمارے سر پر ٹوپی نہیں ہے. الحمدللہ آپ نے فوراً یہی کہا تو سرکار سلطانی جو ہے سنت نبی اس قدر پاؤں ہے, اس قدر پاؤں ہے, اس قدر پاؤں ہے. ہمارے ابا حضور کہا کرتے تھے کہ کوئی آسمان کے بلندی پر اڑ رہا ہو, یا دریا کی سطح پر چل رہا ہو, یا سمندر کی سطح پر چل رہا ہو, یا ہواؤں میں گردش کر رہا ہو, یا دنیا کے کسی حصے میں گردش کر رہا ہو, اور سنت نبی کے مطابق نہیں ہے, چاہے عالم دین ہو یا محدث کبیر ہو یا اپنے وقت کا مفتی ہو یا محمد محدث ہو, یہاں تک کہ جو ہے اگر سنت نبی کے مطابق نہیں ہے تو خاک بھی نہیں, پتھر بھی نہیں, وہ کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ بہت کہا کرتے تھے الحمدللہ, یہاں تک کہ جو ہے سرکار ابا حضور نے فرمایا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. سرکار دادا دیوبند رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ سنت نبی کی اس قدر پابند تھے, اس قدر پابند تھے کہ آج جب سرکار سلطانی جو اپنے ادارے دارالعلوم علیمیہ انوار العلوم دامودر مدرسے میں پہنچے ہے نا, دامودر مدرسے میں پہنچے, جیسے پہنچتے ہیں پہنچنے کے بعد جو ہے اللہ اکبر دیکھ کیا رہے ہیں, ایک جوان لڑکا ہے, جوان لڑکا ہے, کھانا کھانا, طالب علم ہے, کھانا کھانا اور ننگے سر کھانا. سرکار سلطانی فرماتے ہیں بابو اپنے سر پر ٹوپی رکھ لیتے ہیں, کچھ رکھ لیتے ہیں. ایک لوگ کہتا کیا ہے کہ کیا واجب و فرض ہے, واجب و فرض ہے. اللہ اللہ سرکار سلطانی جلال میں آتے ہیں, سرکار سلطانی جلال میں آتے ہیں اور فوراً جو ہے صدر سیکریٹری کو طلب کرتے ہیں, بلاتے ہیں, اور بلانے کے بعد کہا سنیے اس بچے کا ابھی اخراج کر دیا جائے, ابھی اس بچے کو نکال دیا جائے, اس کو مدرسے سے خارج کر دیا جائے, اس کے داخلہ کاٹ دیا جائے. اتنی بات کہنے کے بعد تمام مدرسے کے صدر سیکریٹری کہنے لگے حضور کیا ہو, کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سرکار یہ اس کی ابھی مثال دستار بندی ہے, عالم کی دستار بندی ہے, اللہ علمیت کی دستار بندی ہے, یہ اگر چلا جاتا ہے تو دستار اسی کیسے ہوگی. سرکار سلطانی فرماتے ہیں کہ جو ابھی ہدایت یافتہ نہ ہو, جو خود ہدایت یافتہ نہ ہو, وہ دوسرے کو کیا ہدایت دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, صحیح بات. وہ دوسرے کو کیا ہدایت دے گا. الحمدللہ تب پتہ یہ چلا سرکار سلطانی جو ہے وہ انسان جو ہے, وہ انسان وہ لڑکا جو ہے سنت کو ہلکا سمجھا تھا, سنت کو ہلکا سمجھا تھا, ہلکا سمجھا تھا. اللہ اللہ سرکار سلطانی نے جلال میں آ کر کے جو ہے اس مدرسے سے نکال دیا اس بچے کو. تو پتہ یہ چلا یہ لوگوں میں کہنا چاہتا ہوں چاہے ہمارے اکابرین ہو, علماء ہو, چاہے کوئی بھی شخص ہو, سب کچھ آئیے یہ سنت مصطفیٰ کی پیروی کرے, سنت مصطفیٰ کے مطابق اپنی زندگی گزارے. انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. جو نبی پاک کی سنت سے محبت کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. حق ہے نا, وہ کامیاب ہو جاتا ہے. کیا مطلب میں کہنا چاہتا ہوں اے لوگوں اس بات کو ذہن میں رکھنا. تو آپ لوگ جو ہے جب کھانا کھائیں گے تو سر پر ٹوپی رکھیں گے نا, انشاءاللہ رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے, رکھیں گے نا, ہے نا. میں تقریر ہی صرف نہیں کرتا ہوں, میں کہوانے کی کوشش بھی کرتا ہوں اور اوپر عمل کروانے کی کوشش کرتا ہوں, ہے نا. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ جو ہے ہاتھ اٹھا کر یہ کہیں کہ آج کے بعد کبھی سر سے ٹوپی نہیں اتاریں گے, یعنی کھانا کھاتے سمے ہمیشہ ٹوپی رکھیں گے, بات روم جاتے سمے ہمیشہ ٹوپی رکھیں گے. کتنے لوگ ہاتھ اٹھائیں تو آپ ٹوپی نہیں رکھیے گا, رکھیے گا نا. ہاں ماشاء اللہ تو اتنے لوگ ٹوپی رکھنے والے ہیں, آپ ہاتھ نیچے کیجیے الحمدللہ. تو اب اس کے بعد جو ہے دیکھیے میں کہنا چاہتا ہوں, میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ امامہ شریف پڑھنا, یہ ٹوپی پڑھنا, یہ اپنے عالم یا اپنے مذہب اسلام کے مطابق لباس پڑھنا, یہ کیا ہے, یہ سنت دین سے محبت کرنے کی دلیل, دین سے محبت کرنے کی دلیل ہے. اس لیے کہ آئیے دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ نبینا پیغمبر اسلام ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ اللہ جب فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر دیا, جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے دریائے نیل سے پار کر رہے تھے تو دیکھ کیا رہے ہیں دریائے نیل بالکل شفاف پڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے مولا دریائے نیل کو میں کیسے پار کروں, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے موسیٰ اپنے عصا کو دریائے نیل میں ڈال دو.
حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے دریائے نیل میں اپنے عصا کو ڈالا، دریائے کے نیل کے اندر، یعنی دریا پانی جو ہے دو پارٹوں میں دیوار کی طرح بالکل کھڑا ہو، دیوار کی طرح دو پارٹوں میں بالکل کھڑا ہو گیا وہ پانی۔ جب کھڑا ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ جماعت میں تھے وہ بھی پار کر گئے، ہر کوئی پار کر گیا۔ لیکن جب فرعون کی باری آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہا اے موسیٰ اپنے عصا کو کھینچ لو، جیسے عصا کو کھینچا ہے پانی دو پارٹوں جو تھے وہ سب کے سب مل گئے اور فرعون کی غرق ہو گئی، فرعون کی جماعت غرق ہو گئی، فرعون تباہ و برباد ہو گئے، اسی میں ڈوب گئے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک شخص تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جس سے جو ہے پریشان رہا کرتے تھے، وہ ایک ایسا انسان تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کا نقل کرتا تھا۔ کیا مطلب؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طرف چھپا پڑتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف ڈنڈا یعنی عصا لے رکھا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو ہے ٹوپی لگا لیتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی طرف پگڑی باندھ لیتا تھا، یعنی تمام کام جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف ہوتی تھی کہ ہمارا نقل کر رہا ہے۔ اب وہ انسان بچ گیا، جب بچ گیا موسیٰ علیہ السلام کہے پروردگار سے ہمارا بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ سب کے سب غرق ہوں گے، یہ کیسے بچ گیا؟ سب غرق ہو گئے، یہ کیسے بچ گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے موسیٰ یہ اس لیے بچ گیا، یہ تمہارا نقل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تمہارا نقل کرتا ہے، یہ تمہارا بولیے میں یہ تمہارا نقل کرتا ہے۔ الحمدللہ اسلامی لباس پہنا، موسیٰ علیہ السلام کے طرح پہنا تو دریائے نیل سے نجات پا گیا، سبحان اللہ، دریائے نیل سے نجات پا گئے، نجات پا گیا۔ الحمدللہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی جو ہے اسلامی لباس پہنیں، اپنا چہرہ جو ہے اسلامی جیسا بنائیں، الحمدللہ اپنا سر جو ہے اسلامی جیسا بنائیں، اپنے پیراہن جو ہے اسلامی جیسا بنائیں، اپنے لباس جو ہے اسلامی جیسا بنائیں، اسلامی جیسا بنائیں۔ الحمدللہ یعنی کیا مطلب؟ سرکار اعلیٰ حضرت امام رضا خان فاضل بریلوی علی رحمۃ الرحمان کہتے ہیں ایک ایک پل جو ہے سنت نبوی کے مطابق ہوتا تھا، آپ کا بولنا سنت نبوی کے مطابق، آپ کا دیکھنا سنت نبوی کے مطابق، آپ کا چلنا سنت نبوی کے مطابق، آپ کا اٹھنا سنت نبوی کے مطابق، آپ کا لکھنا سنت نبوی کے مطابق، یعنی ہر آدھا سرکار اعلیٰ حضرت کا جو ہے سنت نبوی کے مطابق ہوتا تھا۔ اس لیے آئے لوگوں جب سنت نبوی کے مطابق سرکار اعلیٰ حضرت ہر آدھا سنت نبوی کے مطابق ہو گیا، اللہ اللہ سرکار اعلیٰ بریلوی کی چٹائی پر بیٹھ کر اسلامیان ہند کے سینوں میں عشق نبی کا چراغ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عشق نبی کا چراغ جلا دیا سرکار اعلیٰ۔ اس لیے آئے لوگوں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ کا لباس ہو سنت نبی کے مطابق، سنت مصطفیٰ کے مطابق، یعنی اسلامی لباس ہو۔ الحمدللہ مسجدوں میں جائیں تو آپ جو ہے اپنا لباس پہن کر کے جائیں، مسجدوں میں جائیں لباس پہن کر جائیں، اپنا لباس پہن کر کے جائیں، غیروں کا لباس پہن کر کے نہ جائیں، اپنا لباس پہن کر کے جائیں۔ الحمدللہ اور یہی نہیں بلکہ مسجد میں جائیں اور ہمیشہ جائیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ ہمارے بزرگوں نے جتنے ہمارے اسلاف ہیں سارے بزرگان نے یہ سب کے سب نمازی تھے، یہ سب کے سب نمازی تھے، یہ سب کے سب نمازی تھے، یہ سارے اسلاف نمازی تھے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ والا ہو اور نمازی نہ ہو، اللہ والا ہو نمازی نہ ہو اور نمازی نہ ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اے لوگوں میرے خواجہ نمازی تھے، حضرت سرکار اعلیٰ نمازی تھے، سرکار غوث پاک نمازی تھے، تمام بزرگان دین نمازی تھے، سرکار اعلیٰ نمازی تھے، حضور مفتی اعظم نمازی تھے، سرکار تاج الشریعہ علی رحمۃ اللہ نمازی تھے، تمام مشائخ کرام نمازی تھے۔ اس لیے الحمدللہ جب ہمارے اکابرین ہمارے اسلاف نمازی تھے تو ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں، امام وہ حسین، امام حسین وہ ہیں کہ کربلا کی سرزمین پر اللہ جمعے کا دن اس وقت بھی جو ہے آپ حالت سجدہ میں شہادت کے جام کو دیا ہے، شہادت کے جام کو نوش فرمایا ہے، حالت سجدہ میں بھی تھے اور لوگوں کو یہ درس دیا اے مدینے والوں گواہ ہو جاؤ۔ الحمدللہ حسین سجدے میں سر رکھ کے بولے مدینے والوں گواہ ہے، نماز نہیں کر سکتے،
نہیں ہے. اللہ اکبر. نماز میری قضا نہیں ہے. اس لیے اے لوگوں, حضرت امام حسین نے یہ درس دیا کہ اس عالم میں بھی, شہادت کے عالم میں بھی جو ہے حضرت امام حسین نے جو ہے سجدے میں سر رکھا ہے. اس لیے اے لوگوں, الحمدللہ ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں. ہماری بھی ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے. اللہ اکبر. اس لیے جو ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو اپنے چہرے کو سنواریں, اپنے چہروں کو سنواریں. آپ الحمدللہ بہت سارے نوجوان مرید ہیں ہمارے, یہ سب کے سب داڑھی والے, یہ سب کے سب جو ہے داڑھی والے ہیں الحمدللہ, اور نمازی ہیں. سرکار فضل قادری علی رحمۃ اللہ جو ہمارے ابا حضور ہیں الحمدللہ, ان کے 90% مردین ایسے ہیں جو باشرے ہیں. ہاں باشرے ہیں اور نمازی ہیں الحمدللہ. تو ہمیں بھی چاہیے کہ باشرے ہوں, نمازی ہوں, نماز کی پابندی کریں, اپنے مسجدوں کو آباد کریں, مسجد کو بھریں انشاءاللہ تبارک و تعالی. جب مسجدوں کو آباد کریں گے, آج سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ قبر میں چلے جاتے ہیں لیکن اپنے چہرے کو نہیں سجاتے, اپنے چہرے کو نہیں سجاتے. بتائیے کل بروز محشر, کل قبر کے اندر جو ہے میرے پیارے آقا تشریف لائیں گے. حدیث شریف ہے, پیارے آقا تاجدار مدینہ سرور قلب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول ہے, حضرت صحابی رسول ہے. ان کی داڑھی میں ایک ہی بال, کتنے بال؟ ایک بال تھے, فقط ایک بال. میرے آقا جب دیکھتے تھے تو مسکرا دیا کرتے, کہیے سبحان اللہ. میرے آقا کے مسکرانے کی جب بات آئے تو آپ بھی کہیے سبحان اللہ. اب مسکرائیے آپ بھی, ہے نا الحمدللہ, آپ بھی مسکرائیے. یعنی اس وقت مسکرانا, نبی جب مسکرائے, نبی کو مسکرانے کی بات آ رہی ہے, باری آئے تو آپ بھی مسکرائے. جب یہ بات آئے تو آپ بھی مسکرائیے الحمدللہ. اس کے بعد میرے آقا مسکراتے تھے, جب دیکھتے تھے تب مسکراتے تھے. میرے آقا جب دیکھتے تب مسکراتے تھے, جب دیکھتے تب مسکراتے تھے الحمدللہ. اس کے بعد وہ صحابہ جو ہے سوچنے لگے پتہ نہیں یہ ایک داڑھی کی بال ہے, اسی لیے میرے آقا کو شاید اچھا نہیں لگتا ہو, ہے نا, شاید اچھا نہیں لگتا ہو, ہے نا الحمدللہ. اور صحابہ جاتے ہیں, حضرت تیغ علی کے نام سے ہر ظلم کا سر کٹ جاتا ہے, حضرت تیغ علی کے نام سے ہر ظلم کا سر کٹ جاتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا, اور صحابہ کرام جو ہے اللہ اکبر, وہ سوچے کہ آقا کو شاید اچھا نہیں لگتا ہو, ایک داڑھی کے بال سے کٹوا دیا. جیسے کٹوا دیا اس کے بعد دربار رسالت میں حاضر ہوئے, بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے. میرے آقا جب دیکھے تو اپنے چہرے انور کو موڑ لیا. کیا کیا؟ چہرے کو موڑ لیے, اپنے چہرے انور کو موڑ لیا, گھما لیا. اللہ اللہ. اب صحابہ کہتے ہیں, پریشان ہو گئے صحابہ, کیا بات ہے, میرے آقا ہمیشہ دیکھتے تھے مسکراتے تھے لیکن آج مسکرا نہیں رہے ہیں, اپنے چہرے کو گھما لے رہے ہیں, چہرے کو موڑ رہے ہیں, ہم کو ہمارے تو ہم کو دیکھ نہیں رہے ہیں. اللہ اللہ. صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں. صحابہ کہتے یا رسول اللہ کیا بات ہے, ہر دن آپ مسکرایا کرتے تھے لیکن آج نہیں مسکرا رہے ہیں. صحابہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ تمہارے داڑھی میں ایک بال تھے جس میں 70 فرشتے جھولا جھولتے تھے. سبحان اللہ. 70 فرشتے جھولا کرتے تھے, آج تم نے انہیں بے گھر کر دیا. اللہ اکبر. 70 فرشتوں کو بے گھر کر دیا. اللہ اللہ. اور اس کے بعد جو ہے صحابہ کرام کہیں یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوگی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوگی, اب ایسی غلطی نہیں ہوگی. تو پتہ یہ چلا کہ ہم عاشق رسول اللہ ہو کر کے, نبی کے چاہنے والے, نبی کے دیوانے ہو کر کے اپنی داڑھی نہ رکھیں, اپنے نبی کو, اپنے چہرے کو سنت کے مطابق نہ بنائیں, نبی سے عشق نہ کریں, نبی سے محبت نہ کرے. ارے نبی سے محبت کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے. نبی سے محبت یہ ایمان کی دلیل ہے, اور نبی کے ذات کے بارے میں کلوں کا شکار ہو جانا یہی منافقت کی دلیل ہے. تو پتہ یہ چلا کہ نبی سے محبت کرنے والا انسان جو ہے نبی کے طرح اپنا چہرہ بھی بنا لے گا, اپنے چہرے بھی سنوار لے گا. اب اس میں کتنے لوگ ہیں جو کہیں آج کے بعد ہم داڑھی رکھیں گے, ہاتھ اٹھائیے تو ماشاءاللہ. کتنے لوگ ہیں یہ ماشاءاللہ, کہیں سبحان نعرہ لگاؤ بھائی. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد.
زندہ باد رسول زندہ باد رسول زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ بڑا ہی خوشی ہوئی. آج کیا نام ہے آپ کا؟ سلیمان صاحب. کہیے سلیمان صاحب, بولیے نا زندہ باد. بابو آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اعظم صاحب. کہیے نا زندہ باد. ماشاءاللہ. دیکھیے کم سے کم جو ہے میں کہنا چاہتا ہوں, ہمارا ایک مرید جو ہے ابھی مرید نہیں ہوئے تھے. سرکان شریف کا سرزمین عرس کا وقت تھا, تو ابھی مرید نہیں ہوئے تھے, بالکل انہی کے طرح انہی کی عمر کے تھے وہ, لیکن وہ انگلش دان تھے. کیا تھے؟ انگلش دان تھے, یعنی انگلش کو جاننے والے تھے. انگلش ٹیچر تھے آلریڈی, وہ انگلش کے ٹیچر تھے, بہترین ٹیچر تھے, یعنی اچھا انگلش جانتے تھے الحمدللہ. لیکن تھے وہ پینٹ شرٹ میں. کیا تھے؟ پینٹ شرٹ میں تھے, ہے نا. اب اس کے بعد جو ہے وہ میرے پاس آئے, ہم سے ملاقات کیے, کہیں گے ہم ان سے ایک سوال کیے, اور داڑھی بھی نہیں تھی ان کے پاس. میں ان سے سوال کیا کہ اب آپ ضعیف ہو گئے ہیں, اور آپ جو ہے ضعیف ہو گئے ہیں, اور اس ضعیفی میں جو ہے آپ چاہتے کہ ہم جوان ہو جائیں. میں نے کہا کہ آپ چاہتے کہ آپ جوان ہو جائیں, تو انہوں نے کہا نہیں حضور آپ فرمائیے, جو کہیے گا وہی میں کروں گا. کہیے سبحان اللہ, جو کہیے میں وہی کروں گا. الحمدللہ وہ بوڑھا انسان اسی وقت جو ہے میں کہا کہ نہیں, اب جو ہے آپ بوڑھائی کے دہلیز پر آ گئے, اسی لیے آپ اسلامی لباس پہن لیجئے اور اسلامی چہرہ بنا لیجئے. اتنی بات کہنا ہوتا ہے, اسی وقت وہ انسان جو ہے فوراً ہم سے اٹھے تھوڑی دیر کے بعد, اور تو الگ ہوئے تھوڑی دیر کے لیے, اور اس کے بعد ان کے تھیلے میں کرتا اور پاجامہ تھا. اپنے اس انگریزی لباس کو اتارا اور کرتا پاجامہ پہنے, اور پہننے کے بعد جو ہے کہا آج کے بعد جو ہے ہمیں اسلامی لباس جیسا آپ دیکھیں گے, یعنی اسلامی جیسا چہرہ دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس کے بعد پھر وہ خانقاہ مٹھیاں شریف پہنچے, جانے کے بعد وہ مرید ہوئے, سلسلے میں داخل ہوئے الحمدللہ. یعنی پوری زندگی جو ہے یعنی چند لمحہ جو وقت ملا, ان چند لمحے میں جو ہے اسلامی جیسا اپنا لباس بنا لیا اور اسلامی جیسا اپنا چہرہ بنا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ, ہے نا. تو اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں الحمدللہ ہم اور آپ جو ہے چاہیے کہ ہم لوگ چہرہ بنائیں اسلامی جیسا, اور الحمدللہ لباس بھی اسلامی جیسا. درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ ہمارے وسیم بابو ہیں, ہمارے شمیم بابو ہیں, یہ سب کے سب چہرے الحمدللہ داڑھی والے ہیں, چہرہ بھی داڑھی ہے, لباس بھی داڑھی, لباس بھی اسلامی جیسا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے, اور ان کے والد گرامی وہ بھی داڑھی رکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. ان کے والد گرامی جناب قاسم صاحب وہ بھی داڑھی رکھے ہوئے ہیں. میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے دنیا سے تو جانا ہی ہے, لیکن نقش قدم پر جانا ہے, نبی کے نقش قدم پر جانا ہے, نبی پاک کے طریقے کو اپنا لینا ہے, اسی طریقے پر زندگی بسر کرنا ہے. کیونکہ قرآن اعلان کرتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول پاک کی ذات بہترین نمونہ عمل ہے. میرے خواجہ ہند کے راجہ جو ہے الحمدللہ اس طریقے سے سنت نبی کو ادا کیا, اس طریقے سے سنت نبی کو ادا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندہ بنا لیا, اور محبوب بندہ بنا کر کے الحمدللہ درود پاک پڑھیے. میں اب آگے پڑھنا نہیں چاہتا, بس کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے خواجہ آج بھی میرے خواجہ کی حکومت ہے, آج بھی میرے خواجہ کا حکومت ہے اس ہندوستان کی سرزمین پر. اور لوگ کچھ بدبخت جو ہے, کچھ بدتمیز قسم کے لوگ جو ہے وہاں اجمیر کی دھرتی پر جو ہے ترش کرنا چاہتے ہیں, نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. تو یاد رکھے میرے خواجہ غریب نواز وہ ہیں کہ اجمیر کی دھرتی پر جو ہے انہوں نے اونٹ کو بیٹھایا تھا, تو اونٹ نہیں سکا, اٹھ نہیں سکا تھا نا, نہیں اٹھ سکا تھا. تو جب اونٹ نہیں اٹھ سکا, جب تک کہ میرے خواجہ نے اجازت نہیں دی, ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کو کس نے بسایا؟ میرے خواجہ نے بسایا, ہے نا, میرے خواجہ نے بسایا. تو الحمدللہ آپ اس کے لیے فکر مند نہ ہو کہ مجھے تباہ کر دیا جائے گا. تباہ اگر ہوں گے تو اپنے اعمال کے اعتبار سے تباہ. اگر اعمال درست ہیں تو میرے
राजा ने बैठा दिया है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है, ये मेरा चैलेंज इनको नहीं उठा सकता। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोई नहीं उठा सकता, कोई आपको नहीं उठा नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको चाहिए कि अपने अमाल को दुरुस्त करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला साहब खाना ने बजम रसूल को सजाया है, बड़ा मोहब्बत से सजाया है। अल्लाह तबारक व तआला इस बजम रसूल के सदके में साहब खाना के कारोबार में बरकत अता फरमाए, और जितने लोग आए हैं सबके कारोबार में बरकत अता फरमाए, दीन दुनिया और तरक्की अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला दार में, दीन में, सुख में, हर एतबार से जो है इन्हें कामयाबी कामरानी अता फरमाए, आने वाली नस्लों को भी संभाल दे। और मैं अपनी गुफ्तगू को जो है इसी पर समेट लेना चाहता हूँ, दो शेर पढ़ता हूँ, बड़ी दूर पाक अल्लाह सल्लल्लाहु खत्म कर देना। सैयदना शफीना इब्न मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मैं सही कह रहा हूँ, मैं जब मिंबर शरीफ पर आया था ना, मैं सोच रहा था क्या बोलूं, है ना, हकीकत बोल रहा हूँ, मिंबर शरीफ बैठा हूँ, मैंने सोच रहा था क्या बोलूं, है ना। लेकिन ये करम है सरकार मदीना फैजान, है ना, करम है अपने असलाफ को, अपने बुजुर्ग को, अपने पीर मुर्शिद का, कि जो कुछ मैं बोला हूँ अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। कहिए आमीन सुम्मा आमीन बिजह सय्यदुल मुरसलीन। अहमद अजले से सीने में, बढ़िया अहमद अजले सवाली पढ़िए, अहमद अजले से सीने में है, बशर के पढ़िए, अहमद अजले सीने में है, सीने में है, से सीने में है, सीने में है, ओ मेरा अहमद अजले से सीने में, अहमद अजले से सीने में, मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है, मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है, तेरे जन्नत में भी ऐसी खुशबू नहीं, 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 जैसी खुशबू नबी के पसीने में, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है, अहमद अजले से सीने में, मैं मेरा दिल सब मक्के मक्की सबके फरमाइए, रहमतुल आलमीन सबके फरमाइए, ये किस्सा लतीफ बिना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ गाल था, अम्मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन वली, पढ़ने की कलमे अस्पही अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, कलमती व ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह।